السلام علیکم، امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جو کہ نہ تو خود نبی تھے اور نہ ہی کسی نبی کے پیروکار تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تک پہنچ گئے۔ اس دنیا کی ایک ایسی شخصیت جنہیں ہر علوم میں حکمت حاصل تھی اور انہوں نے نبوت پر حکمت کو چنا۔ تاریخ کے یہ حکیم کون تھے اور انہوں نے نبوت پر حکمت کو کیوں ترجیح دی؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہ سب جانیں گے۔ 3 شخص ایسے ہیں جن کا ذکر ان کے نام کے ساتھ قرآن مجید میں آیا ہے۔ ان میں سے ایک حکیم لقمان بھی ہیں اور وہ تینوں ہی نبی نہیں تھے۔ حضرت طالوت اور حضرت ذوالقرنین باقی 2 شخصیات ہیں اور ایک حضرت حکیم لقمان ہے۔ ان تینوں میں سے سب سے بلند درجہ حضرت لقمان کو حاصل ہے کیونکہ ان کے نام پر ایک سورہ لقمان بھی قرآن پاک میں موجود ہے، اور اس سورہ کا دوسرا رکوع حضرت حکیم سلیمان کی نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ آپ کی نصیحتیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی کر دیا۔ حضرت لقمان نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک مت کرنا کیونکہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا گناہ عظیم ہے۔ اے میرے بیٹے، چاہے کوئی بھی عمل رائی کے دانے کے برابر کسی چٹان میں یا آسمان و زمین میں کہیں پہ بھی چھپا ہو، اللہ اسے تمہارے سامنے لے آئے گا۔ بے شک اللہ بڑی حکمت والا اور ہر شے سے واقف ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز ادا کیا کرو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ جو کچھ بھی تمہیں نیکی کے راستے میں بھگتنا پڑے اسے خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرو۔ بے شک یہ وہ عہد ہے جس کی تمہیں پاسداری کرنی ہے، اور لوگوں کے سامنے کبھی اپنی ناک اونچی مت کرنا اور لوگوں کے سامنے کبھی زمین پر اکڑ کر مت چلنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی مغرور اور شیخیاں بگاڑنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اپنی رفتار معتدل رکھو اور اپنی آواز نیچی رکھو، کیونکہ تمام تر آوازوں میں سے سب سے بدترین آواز گدھے کی ہے۔ بہت سی حکایات اور سبق آموز واقعات میں آپ نے حکیم لقمان کا ذکر تو سنا ہی ہوگا، لیکن بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ حضرت حکیم لقمان اصل میں کون تھے۔ زمانہ قدیم سے ہی حکیم لقمان کے واقعات اور نصیحتیں بہت مشہور تھیں اور لوگوں نے انہیں ہر زمانہ میں سنا کر تاریخ میں زندہ رکھا۔ حکیم لقمان افریقی نسل تھے اور آپ کا تعلق سوڈان سے تھا۔ ایک روایت کے مطابق وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کی اولادوں میں سے تھے اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا پھر خالہ زاد بھائی تھے۔ دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں بھی موجود رہے۔ آپ افریقی نسل تھے اور ایک غلام کی حیثیت سے عرب میں آئے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ شکل و صورت کے لحاظ سے اچھے نہیں تھے، بلکہ عموماً جیسے افریقی لوگ ہوتے ہیں کہ کالے رنگ اور چھوٹے قد والے، آپ بھی انہی کی طرح کے تھے، لیکن آپ حکمت کے سمندر تھے۔ جیسا کہ تابعین سعید بن مسیب نے ایک حبشی سے کہا تھا کہ تم پریشان نہ ہو کہ تم ایک حبشی ہے، بے شک دنیا میں ایسے 3 لوگ رہے ہیں جو کہ تم حبشیوں میں سے تھے اور وہ دنیا کے بہترین انسانوں میں سے تھے۔ حضرت بلال حبشی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام مہجہ اور حضرت حکیم لقمان۔ روایتوں کے مطابق حضرت حکیم لقمان نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا اور بنی اسرائیل میں قاضی بھی رہے۔ آپ کا زمانہ 3000 قبل مسیح کا ہے۔ اللہ نے حکیم لقمان کو وہ چیز عطا فرمائی تھی جو اس زمانے کے لوگوں میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 انسانوں کے برابر عقل عطا فرمائی تھی۔ حضرت حکیم لقمان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اللہ نے انہیں جڑی بوٹیوں میں بھی خاصیت کا علم عطا کیا تھا۔ حکیم لقمان نے علم طب کی بھی بنیاد رکھی تھی۔ حکیم لقمان اپنے ارد گرد فطرت کے ظاہر کا بغور مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ جانوروں اور پودوں اور پرندوں کو دیکھ کر اللہ کے قوانین کا مشاہدہ کرتے تھے اور ان کو دیکھ کر اس چیز پر عقلی مشاہدہ کرتے تھے کہ ان کی بنیاد کیا ہے اور ان چیزوں کا مقصد حیات کیا ہے۔ آپ ایک دن درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے کہ آنکھ لگ گئی۔ خواب میں ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا اور آپ کو بتایا کہ اللہ آپ کو حکمت یا نبوت میں سے کچھ بھی ایک عطا کرنا چاہتے ہیں۔
تو آپ حکمت کو پسند کرتے ہیں یا پھر پیغمبری کو؟ حضرت لقمان نے حکمت کو چنا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو اپنے دماغ میں انہوں نے تیزی اور وسعت کو پایا اور آپ کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت تیز ہو گئی تھی اور وہ ہر شے کو دیکھ کر اس کی روحانی کیفیت تک پہنچ جاتے تھے۔ آپ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اس نعمت پر اللہ کی حمد کی۔ اسی دوران بدقسمتی سے حضرت لقمان کو ایک قافلے نے گرفتار کر لیا اور پھر انہیں کسی جگہ لے جا کر بطور غلام فروخت کر دیا۔ حضرت لقمان بنی حساس کے غلام تھے۔ بنی حساس مصر کا ایک اعلیٰ قبیلہ تھا۔ یہ شان و شوکت والے لوگ تھے اور نہایت ہی نرم دل اور اچھا اخلاق رکھتے تھے۔ چنانچہ قبیلے کے تمام لوگ حضرت حکیم لقمان کو ایک غلام کی نظر سے دیکھتے تھے، لیکن انہیں نہایت عزت دیتے تھے۔ ان کا مالک ان کے فہم و فراست اور حکمت سے متاثر تھا اور ہر کام میں ان سے مشورہ کرتا تھا اور ان پر مکمل بھروسہ رکھتا تھا۔ اس طرح ان کی دانائی، فلسفیانہ باتیں اور حکمت پورے عرب میں مشہور ہو گئی۔ لوگ دور دور سے اس غلام سے ملنے آتے اور ان سے حکمت کی باتیں سنتے اور سیکھتے۔ ایک دفعہ حضرت حکیم لقمان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے نبوت کی بجائے حکمت کو کیوں چنا؟ تو جواب دیا کہ اگر اللہ مجھے نبی بنا دیتا تو اور بات تھی، ممکن تھا کہ منصب نبوت کو میں نبھا جاتا، لیکن جب مجھے اختیار دیا گیا تو ایسا ہوا کہ میں ڈر گیا کہ کہیں میں نبوت کا بوجھ نہ اٹھا سکوں، اس لیے میں نے حکمت کو ہی چنا۔ روایتوں کے مطابق حضرت لقمان نے 1000 سال کی عمر پائی تھی۔ آپ نے دنیا کے بہت سارے علاقوں کا سفر کیا تھا اور 4000 پیغمبروں کی خدمت بھی کی تھی۔ آپ نے ان پیغمبروں کے مقدس پیغاموں میں سے بہت سی باتوں کو چن کر یاد کر لیا تھا اور وہ باتیں 8 تھیں اور ان کی ہی لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ وہ 8 باتیں یہ تھیں: جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو، اپنے احسانوں کو بھلا دو اور دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ بعض اہل عرب مصنف اور شاعروں کے پاس صحیفہ لقمان موجود تھی، لہذا روایتوں میں آتا ہے کہ ہجرت سے 3 سال قبل مدینہ کا ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت متاثر ہوا۔ اس کا نام سوید بن سامت تھا۔ وہ کچھ روز کے لیے مکہ گیا۔ جب وہ مکہ پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجیوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور سوید نے آپ کی ایک تقریر بھی سنی۔ اس کے بعد اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ جو چیز بیان کر رہے ہیں ایسی باتیں میرے پاس بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ صحیفہ لقمان۔ پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اس صحیفہ کے کچھ حصے کو پڑھ کر سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت اچھا کلام ہے، لیکن میرے پاس جو کلام ہے وہ اس سے بھی بہت اچھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قرآن سنایا۔ سوید نے قرآن سن کر کہا کہ بے شک یہ صحیفہ لقمان سے بہت بہتر ہے۔ حکیم لقمان کے بہت سارے مختصر واقعات، نصیحتیں اور اقوال مشہور ہیں جنہیں زمانہ قدیم سے لوگ یاد کرتے تھے اور وہ ہر زمانہ میں منتقل ہوتا رہا۔ آج ان واقعات اور نصیحتوں کو بہت ساری کتابوں میں جمع کیا گیا ہے، جسے ہر شخص کو اپنی زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔